Voice of Quran, 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 voice of Quran. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر ہم آپ کو اپنے پروگرام وائس آف قرآن میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے ساتھ ہمارے بچے موجود ہیں، ہمارے ساتھ ہمارے جج صاحبان موجود ہیں۔ سب سے پہلے ہم ان کا شکریہ ادا کریں گے کہ انہوں نے وقت دیا، یہاں تشریف لائے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس میں مقابلے کا سلسلہ رہتا ہے، مقصد مقابلہ نہیں، ہم کوشش کریں کہ ہم سیکھیں اور اچھے انداز سے تلاوت کریں۔ ہو سکتا ہے ہمارے کڈس مدنی چینل کے ناظرین میں ایسے بھی ہوں جو ہمارے بچوں کی طرح تلاوت کرنا چاہتے ہوں۔ جی آپ بھی کر سکتے ہیں، مدرسۃ المدینہ جوائن کریں۔ اگر آپ آن لائن پڑھنا چاہتے ہیں، جی آپ فیضان آن لائن اکیڈمی کے ذریعے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ہم اپنے پروگرام کا آغاز کریں اس سے پہلے درود پاک کی فضیلت بھی سنتے ہیں اور قرآن پاک سے ریلیٹیو کچھ باتیں بھی سنیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دن اور رات میں مجھ پر شوق و محبت کی وجہ سے 3 بار درود پاک پڑھا، اللہ تبارک و تعالی پر حق ہے کہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی قرآن پاک سے ریلیٹیو کچھ باتیں سنتے ہیں۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جنتی صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قرآن پاک میں ہر علم نافع موجود ہے، یعنی اس میں پچھلے واقعات کی خبریں اور آئندہ آنے والے واقعات کا علم بھی موجود ہے۔ ہر حلال و حرام کا حکم اس میں ذکر ہے، اس میں ان تمام چیزوں کا علم ہے جن کی لوگوں کو اپنے دنیاوی، معاشرتی اور اخروی معاملات میں ضرورت ہے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اپنے پہلے راؤنڈ سے، اور راؤنڈ کی طرف بڑھیں اس سے پہلے ہمارے ساتھ 4 بچے موجود ہیں، ہم اپنے بچوں سے مختصر تعارف بھی لیتے ہیں۔ جی بیٹا آپ اپنا نام بتائیں اور کون سے مدرسۃ المدینہ میں پڑھتے ہیں؟ محمد عزیر الطاری، مدرسۃ المدینہ الرحمانیہ مسجد۔ جی ہمارے ساتھ عزیر ہیں، اور دوسرے سید بلال الطاری۔ جی بلال۔ جی بیٹا مدرسۃ المدینہ گلشن قادری۔ نام بیٹا؟ محمد رمضان الطاری۔ جی رمضان رضا۔ جی بیٹا؟ غلام طہا الطاری، غلام طہا الطاری، مدرسۃ المدینہ 5D۔ جی ماشاءاللہ ہمارے ساتھ 4 کنٹیسٹنٹس موجود ہیں۔ جی پہلے راؤنڈ کا انداز یہ ہوگا کہ ہمارے 4 بچے تلاوت کریں گے اور یہ ترتیل میں تلاوت کی جائے گی، اور ہمارے جج صاحبان کی طرف سے نمبر دیے جائیں گے جو ان کی پرفارمنس ہوگی۔ جو بچوں نے جو تلاوت کی ہوگی اس کا آسان ترجمہ اور مختصر تفسیر بھی سنائی جائے گی۔ آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ آئیے ہم ہمارے بچوں کی طرف بڑھتے ہیں۔ Voice of Quran, 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 voice of Quran. جی بچوں کی طرف بڑھیں اس سے پہلے ہم اپنے جج صاحبان کی طرف بڑھتے ہیں، ان سے مختصر گفتگو بھی کرتے ہیں۔ جی حضور آپ خیریت سے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے، مزید برکتیں عطا فرمائے۔ ہمارے ساتھ علی اصغر صاحب بھی موجود ہیں، آصف صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور بچوں کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی بیٹا تلاوت کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا تلك إذا كرة خاسرة۔ جی بیٹا آپ کی باری ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم فإنما هي زجرة واحدة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا هم بالساهرة جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج بچوں نے پارہ 30 سورۃ النازعات کی آیت نمبر 11 تا 14 کی تلاوت فرمائی۔ اب ان آیتوں کا آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان سنتے ہیں۔ ان آیتوں کا ترجمہ ہے کہ کیا اس وقت جب ہم گلی ہڈیاں ہو جائیں گے، کہنے لگے جب تو یہ پلٹنا نقصان کا پلٹنا ہے، تو وہ پھونک تو ایک جھرکنا ہی ہے، تو وہ فوراً کھلے میدان میں آپ پڑے ہوں گے۔ آئیے ان آیتوں کا خلاصہ سنتے ہیں۔ جب کافروں سے کہا جاتا ہے کہ تم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے، تو وہ کہتے ہیں کہ جب ہماری ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو کر بکھر چکی ہوں گی تو پھر بھی ہم زندہ کیے جائیں گے۔ پھر مذاق اڑانے کے طور پر وہ کہنے لگے کہ اگر موت کے بعد زندہ کیا جانا صحیح ہے اور ہم مرنے کے بعد اٹھائے گئے تو ہمارا بڑا نقصان ہے، کیونکہ ہم دنیا میں اس بات کو جھٹلاتے رہے۔ اس پر انہیں بتایا گیا کہ تم مرنے کے بعد زندہ کیے جانے کو یہ نہ سمجھو کہ اللہ پاک کے لیے یہ کام کچھ مشکل ہے، کیونکہ وہ قادر ہے، اس کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ تو جب اللہ پاک تمہیں زندہ کرنے کا ارادہ فرمائے گا، اس وقت وہ دوسری پھونک ایک خطرناک آواز ہوگی، اس کے بعد وہ فوراً زندہ ہو کر کھلے میدان میں آ جائیں گے۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اللہ پاک کے لیے کوئی کام مشکل نہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ایسے کام کریں جو اللہ پاک کو راضی کرنے والے ہوں، تاکہ ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں تو اطمینان اور سکون کے ساتھ آگے کی منزلیں طے کر سکیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ دنیا میں بھی اور مرتے وقت بھی اللہ کریم ہمارا ایمان سلامت رکھے۔ آئیے ہم اپنے جج صاحبان کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی حضور۔ عزیر بھائی نے ماشاءاللہ اچھی کوشش کی، اللہ تبارک و تعالی مزید برکت عطا فرمائے۔ ننھے منع قاری صاحب ہیں ماشاءاللہ، بس یہ کہ تھوڑا ترتیل کے انداز جیسا ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا نا، ایک لہجہ ہوتا ہے ترتیل کا، اس پہ تھوڑا مزید توجہ رکھیں تو اور اچھی کارکردگی ہو جائے گی آپ کی۔ آپ کے نمبر نہیں کاٹے جا رہے، 100 میں سے 100 نمبر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ جی علی اصغر صاحب۔ جی ماشاءاللہ، ہمارے عزیر اتاری نے بہت اچھی تلاوت کی۔ عمر کم ہے، آواز میں دم ہے ماشاءاللہ، لیکن کچھ توجہ دلانا چاہوں گا۔ عزیر بیٹا، تعوذ جب پڑھتے ہیں نا تو ترتیل میں مجھے ایسا لگا آپ تھوڑا دراز کر گئے، اس میں اعوذ باللہ یہاں پر، اور پھر شعی کو بھی ایسا لگا تھوڑا سا مجہول کی طرف لے گئے، پھر بسم اللہ الرحمن میں بھی آپ نے میم کو جو کھڑا زبر تھا اس کو دراز کر دیا۔ بہرحال اوورآل کوشش آپ کی اچھی رہی ہے، تو آپ کو میں 100 آؤٹ آف 95 نمبرز دے رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ بلال بھائی نے ماشاءاللہ ادائیگی اچھی ہے، لہجہ بھی اچھا ہے۔ ایک حرف جو ہے اذا کرۃ، یہاں چونکہ تنوین کے بعد آپ کو کاف آ رہے ہیں، یہاں پہ اخفا کرنا تھا نا، اخفا کو مزید تھوڑا ایسا لگ رہا ہے کمی محسوس ہوئی ہے نا۔ باقی آپ نے اچھا سنا ہے، اللہ مزید برکت عطا فرمائے۔ 100 میں سے 95 نمبر۔ سبحان اللہ۔ جی علی اصغر صاحب۔ جی ماشاءاللہ، سید بلال صاحب نے بھی کوشش اچھی کی ہے، لہجہ اچھا ہے۔ بیٹا تعوذ میں مجھے ایسا لگا کہ اعوذو میں تھوڑا سا زا کی طرف چلے گئے، اعوذو ہو گیا، اور ہا میں بھی کمی نظر آئی۔ بسم اللہ الرحمن میں رحمن الرحیم کی طرف رہے آپ، رحمن الرحیم، ہا کی ادائیگی کو کامل کرنے کی کوشش کریں۔ اور ایک غلطی میں نے بھی نوٹ کی جس پر قاری صاحب نے توجہ دلائی، اکفا کی۔ تو اوورآل آپ کی کوشش کاوش کو دیکھتے ہوئے میں آپ کو
100 में से 95 नंबर दे रहा हूँ। سبحان اللہ. جی آصف صاحب کیا فرمائیں گے؟ رمضان بھائی نے ماشاءاللہ اللہ برکت عطا فرمائے، اچھی ادائیگی، اچھا لہجہ اور بہت اچھا سنا ہے. اب چونکہ آیت ہی ایک ہی سنا رہے ہیں ہمارے ننھے منھے قاری صاحب، ظاہر سی بات ہے ایک ہی آیت پڑھنی ہے، سنانی ہے اس میں، ورنہ ترتیل کے اندر تو لہجے اسے بھی اٹھانا پڑتا ہے، اتار چڑھاؤ رہتا ہے، اس طرح نہیں پڑھ پا رہے، لیکن ادائیگی بہت اچھی ہے. ایکسیلنٹ، 100 میں سے 100 نمبر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. جی علی اصغر صاحب کیا فرمائیں گے؟ ماشاء اللہ میں ایگری کروں گا قاری آصف صاحب سے، اور میں بھی ان کو 100 میں سے 100 نمبر پیش کروں گا. سبحان اللہ. جی آصف صاحب کیا فرمائیں گے؟ غلام طہا نے بھی ماشاءاللہ بہت اچھا سنا ہے، 100 میں سے 100 نمبر. سبحان اللہ. جی علی اصغر صاحب. جی ماشاء اللہ ہمارے سید غلام طہا، بیٹا آپ نے کوشش اچھی کی، لہجہ آپ کا اچھا ہے، ٹھہراؤ ہے آپ کے لہجے میں، لیکن کچھ لفظوں کی غلطیاں میں نے نوٹ کی ہیں. شعی مجھے ایسا لگا تھوڑا سا دراز کر دیا آپ نے، لین ہے نا یہ یا لین، اور طا میں ایسا لگا آپ نے پڑھا شیطان الرجیم، تو شیطا ہوگا، شیطا نہیں ہوگا، شیطا. ٹھیک ہے بیٹا. اچھا ایک غلطی اور میں نے نوٹ کی ہا میں، جو آپ نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو ایسا لگا ہا میں کامل ادائیگی نہیں رہی، تھوڑا سا ہا کی طرف رہا. بہرحال اوورآل میں آپ کی کارکردگی کو دیکھتے ہوئے 100 میں سے ہم غلام طہا کو 95 نمبر دے رہے ہیں. سبحان اللہ. اللہ. جی کڈس مدری چینل کے ناظرین، پیارے بچوں، الحمدللہ پہلا راؤنڈ مکمل ہوا. آئیے ہم راؤنڈ 2 کی طرف بڑھتے ہیں. Voice of Quran, 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 voice of Quran. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، راؤنڈ 2 کا انداز یہ ہوگا کہ ہمارے بچوں کے سامنے بزر موجود ہیں. دیکھا جائے گا کہ سب سے پہلے کون بزر پریس کرتے ہیں اور کیا جواب دیتے ہیں، اور ہمارے جج صاحبان کی طرف سے کیا نمبر دیے جاتے ہیں. آئیے ہم ہمارے بچوں کی طرف بڑھتے ہیں. سوال 1، کس آیت میں فرمایا گیا کہ کافر اپنے برے اعمال کی وجہ سے کبھی بھی موت کی خواہش نہیں کریں گے؟ جی بلال. وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ. ترجمہ، اور اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے یہ ہرگز کبھی موت کی تمنا نہ کریں گے. جی آصف صاحب کیا فرمائیں گے؟ آیت اچھی پڑھی انہوں نے، لیکن اب دم تنوین کے بعد حرف بارہ یہاں پر آپ نے غنہ کرنا تھا نا، انقلاب، کچھ کمی محسوس ہوئی. 10 میں سے 9 نمبر. سبحان اللہ. جی علی اصغر صاحب. ماشاءاللہ سید بلال نے اچھی کوشش کی، جلدی جواب دیا. بیٹا پہلا جواب آپ نے دیا ہے، اس میں تھوڑا سا مارجن آپ کو دوں گا، نمبر نہیں مائنس کر رہا. قاری صاحب نے توجہ درست دلائی ہے. جواب بزر پریس کرنے میں آپ تیزی دکھائیں، لیکن جب آیت کریمہ جب تلاوت کر رہے ہیں نا، اس میں تعامل رکھیں. ٹھیک ہے، تو میں آپ کو 10 میں سے 10 نمبر دے رہا ہوں انشاءاللہ. سبحان اللہ. اس سکون سے جواب دیں. جی جی آپ نے پریس کر دیا، آپ تھوڑا سا ٹھہر جائیں، پھر اس کے بعد آپ سکون سے اطمینان سے آپ نے جواب دینا ہے. ٹھیک ہے. سوال 2، وہ کون سی آیت ہے جس میں فرمایا گیا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ جینے کی خواہش کافر رکھتے ہیں؟ جی بیٹا رمضان. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ. ترجمہ، اور بے شک تم ضرور انہیں پاؤ گے کہ سب لوگوں سے زیادہ جینے کی ہوس رکھتے ہیں. جی آصف صاحب کیا فرمائیں گے؟ آیت تو ماشاءاللہ انہوں نے اچھی ادائیگی کے ساتھ پڑھی، لیکن حروف صفیریہ کی جو ادائیگی ہے، سین اور صاد، غالباً اس سے پہلے بھی اسی طرح ایپیسوڈ میں ان کی توجہ دلائی گئی ہے کہ حروف جو صفیریہ ہے نا، اس کا خاص خیال رکھنا ہے. اس میں سیٹی کی آواز آتی ہے. جی 10 میں سے 8 نمبر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. جی علی اصغر صاحب کی طرف پڑھتے ہیں. جی ماشاءاللہ مزید کچھ ایڈ نہیں کرنا چاہوں گا، قاری صاحب کے ساتھ ایگری کروں گا. 10 میں سے 9 نمبر پیش کروں گا. سبحان اللہ. سوال 3، کس آیت میں ذکر ہے کہ اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر روشن آیتیں نازل فرمائی؟ جی رمضان.
لقد أنزلنا إليك آيات بينات. ترجمہ، اور بے شک ہم نے تمہاری طرف روشن آیتیں نازل کی. جی آصف صاحب. محسوس ایسا لگ رہا ہے کہ آپ نے وَلَقَدْ کی جگہ لقد انزلنا پڑھا، یعنی واو حذف ہو گیا، آپ نے پڑھا ہی نہیں ہے. لقد انزلنا پڑھا، اس طرح محسوس ہوا. آپ کو 10 میں سے 8 نمبر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جی حضور علی اصغر صاحب. جی میں نے بھی یہی غلطی نوٹ کی جس طرح قاری صاحب نے فرمایا. مجھے ایسا لگا واو نہیں پڑھا بیٹا آپ نے، وَلَقَدْ کی یہ تھا وَلَقَدْ، آپ نے اس کو لقد پڑھ دیا. تو میں بھی آپ کو 10 میں سے 8 نمبر دے رہا ہوں. سبحان اللہ. سوال 4، کس آیت میں 2 فرشتے ہاروت اور ماروت کا ذکر ہے؟ جی. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. اور یہ تو اس جادو کے پیچھے بھی پڑ گئے تھے جو بابل شہر میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اتارا گیا تھا. جی آصف صاحب کی طرف بڑھتے ہیں. 10 میں سے 10 نمبر. سبحان اللہ. علی اصغر صاحب کی طرف. جی ماشاءاللہ، آیت اچھی پڑھی ہے، لہجہ بھی اچھا ہے، لیکن بیٹا جہاں پہ حرف مد آتا ہے نا وہاں مقدار اس کی برابر رکھیں. ایسا لگا ہاروت میں آپ تھوڑا سا زیادہ دراز کر گئے، تو میں آپ کو 10 میں سے 9 نمبر دے رہا ہوں. سبحان اللہ. وہ کون سی آیت ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے رائنا کہنے سے منع فرمایا گیا ہے؟ جی بلال. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. ترجمہ، اے ایمان والو رائنا نہ کہو اور یوں عرض کرو کہ حضور ہم پر نظر رکھیں اور پہلے ہی سے بغور سنو. جی آصف صاحب کی طرف بڑھتے ہیں. اچھے لہجے میں سنائیے، لیکن کوشش کیجئے کہ حرف کو واضح کریں. حرف کی ادائیگی وغیرہ جو ہے، آپ کے نمبر نہیں کاٹے جا رہے. 10 میں سے 10 نمبر. سبحان اللہ. جی علی اصغر جی صاحب. ماشاءاللہ تحمل دکھایا اس مرتبہ. پہلے جواب جو دیا تھا آپ نے پہلے سوال کا اس میں تھوڑی جلدی کی تھی، اس مرتبہ آپ نے لہجہ بھی بنایا اور ادائیگی بھی صحیح رکھی. آخر میں مجھے ایسا لگا وقالوا زورنا میں را پر مزید تھوڑا اور کر دیتے. پر کیا آپ نے، کامل پر نہیں ہوا. بہرحال نمبر نہیں کاٹ رہا، 10 میں سے 10 نمبر دے رہا ہوں. سبحان اللہ. جی سوال 6، کس آیت میں ہے کہ اللہ پاک جسے چاہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص فرماتا ہے؟ جی چلے عزیر. والله يختص برحمته من يشاء. ترجمہ، حالانکہ اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص فرما لیتا ہے. جی آصف صاحب کی طرف بڑھتے ہیں. ماشاءاللہ ننھے منع قاری صاحب نے جو ہے اچھی ادائیگی میں سنایا. چونکہ یہ حدر میں پڑھا جاتا ہے نا، تو کوشش کریں حدر میں پڑھیں، ترتیل میں نہ جائیں. 10 میں سے 10 نمبر. سبحان اللہ. جی علی اصغر صاحب کی طرف بڑھتے ماشاءاللہ کوشش اچھی کی، اور وہی توجہ میں بھی دلاؤں گا کہ بیٹا حدر میں پڑھنے کی کوشش کریں. اور مجھے ایسا شائبہ ہو رہا تھا کہ شاید من یشاء میں آخر میں جو حمزہ ہے اس میں جھٹکا نہیں دیں گے، شاید غلطی کر جائیں گے، لیکن انہوں نے مجھے غلط ثابت کیا اور انہوں نے درست پڑھا. ماشاءاللہ ان کو 10 میں سے 10 نمبر دیے جاتے ہیں. ہیں. جی سوال 7، کون سی آیت ہے جس کا ترجمہ ہے جو بھلائی تم آگے بھیجو گے اسے اللہ پاک کے یہاں پاؤ گے؟ جی بلال. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. جی ترجمہ، جو بھلائی تم آگے بھیجو گے اسے اللہ کے یہاں پاؤ گے. آصف صاحب کی طرف بڑھتے ہیں. جی بلال نے اچھی کوشش کی ہے، سنا ہے، لیکن اخفا میں کمی محسوس ہوئی ہے. 10 میں سے 9 نمبر. سبحان اللہ. جی میں قاری صاحب سے اکتفا کروں گا. اکفا میں کمی رہی، اور بیٹا انفسکم میں سین کی ادائیگی میں مجھے کہیں کمی محسوس ہوئی، تو میں بھی آپ کو 10 میں سے 9 نمبر دے رہا ہوں. سبحان اللہ. وہ کون سی آیت ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ پاک سب کام دیکھ رہا ہے؟ جی بیٹا. ان اللہ بما تعملون بصیر. ترجمہ، بے شک اللہ تمہارے سب کام دیکھ رہا ہے.
جی آصف صاحب کی طرف بڑھتے ہیں, دیکھتے ہیں کیا نمبر دیتے ہیں. کوشش اچھی کی ہے. ان اللہ نون مشدد ہے, یہاں جو ہے غنہ تھوڑا زیادہ کرنا تھا, مطلب کچھ کمی محسوس ہوئی ہے. اسی طرح بصیر را جو ہے یہ غیر قلقلہ ہے, یہاں ہلتا ہوا محسوس ہوا ہے. یہاں پہ را کو ساکن رکھنا تھا. 10 میں سے 9 نمبر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. علی اصغر صاحب کی طرف بڑھتے ہیں. جی یہی غلطی میں نے بھی نوٹ کی آخر میں را میں, تو میں بھی آپ کا 1 نمبر مائنس کر رہا ہوں, 10 میں سے 9 نمبر دے رہا ہوں. سبحان اللہ. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, راؤنڈ 2 مکمل ہوا. آئی ایم راؤنڈ 3 کی طرف بڑھتے ہیں. Voice of Quran, 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 voice of Quran. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, راؤنڈ 3 کا انداز یہ ہوگا کہ ہمارے بچوں کے سامنے اسکرین پر آیت موجود ہے اور ہمارے بچے حدر میں تلاوت کریں گے اور ہمارے جج صاحبان کی طرف سے نمبر دیے جائیں گے. جی بیٹا. Voice of Quran, voice of Quran, voice of Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله السماوات والأرض لآيات لقوم يتفكرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. جی ماشاء اللہ. جی کس انداز سے کتنے نمبر کس بچے نے حاصل کیے؟ آئیے ہم ہمارے جج صاحبان کی طرف بڑھتے ہیں. جی آصف صاحب کیا فرمائیں گے ہمارے رمضان بھائی کے؟ رمضان بھائی نے ماشاءاللہ اچھی کوشش کی, اچھا سنا ہے. بعض جگہ جیسے پر کرنا تھا تو اس کو تھوڑا باریک کر دیا, باریک کرنا تھا پر.
اس پر مزید توجہ رکھیں گے تو اور اچھا سنا سکیں گے. آپ کے نمبر نہیں کاٹے جا رہے, آئندہ مزید احتیاط کے ساتھ انشاءاللہ پڑھیں گے اللہ نے چاہا تو. 100 میں سے 100 نمبر. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. جی علی اصغر صاحب. جی ماشاءاللہ. محمد رمضان نے کوشش بہت اچھی کی آیت کریمہ کو پڑھنے کی. 2 جگہ میں نے کمی محسوس کی. ایک جگہ ان فی اختلاف میں جو خا ہے اس کو مجھے لگا باریک کر دیا, اور ایک جگہ پہ لگا فا کی ادائیگی جو جس میں صفت حمز کی آواز آتی ہے اس کو آپ نے کامل ادا نہیں کیا. بہرحال آپ کو میں اوور آل 100 آؤٹ آف 98 نمبرز دے رہا ہوں. سبحان اللہ. جی غلام طہا. جی آصف صاحب کیا فرماتے ہیں؟ غلام طہا نے پہلی آیت تو درست سنائی ہے, لیکن دوسری آیت میں کچھ کمزوری واقع ہوئی ہے. یعنی آیت کو غلط, کچھ کلمات جو ہیں وہ غلط پڑھا, جیسے وما خلق اللہ فی السماوات, اس کو درست نہیں پڑھا. اسی طرح والارض کو والارض یعنی زیر کو زبر کر دیا, ترجمہ بھی چینج ہو جائے گا. تو یہ بڑی غلطی ہے. ان کو 100 میں سے 80 نمبر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. جی علی اصغر صاحب کیا فرماتے ہیں؟ جی میں قاری صاحب سے اکتفا کروں گا. قاری صاحب نے جس جگہ توجہ دلائی یہ دونوں مقامات صحیح فرمائے قاری صاحب نے. ایک اور جگہ ہے بیٹا وقف میں آپ نے لقومی یتقون تھا, آپ نے یتفکرون پڑھا, یہ بھی آپ نے پورا لفظ ہی تبدیل کر دیا. یہ بھی لہنے جلی اور صحیح فرمایا کہ ترجمہ تبدیل ہو گیا. اسکرین پہ موجود بھی ہے آیت, اسکرین پہ موجود بھی ہے. تو بہرحال پہلی آیت میں بھی کہیں 1-2 جگہ کمی تھی. تو اوور آل آپ کی اس کوشش کو دیکھتے ہوئے میں بھی آپ کو 100 میں سے 80 نمبر دے رہا ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جی عزیر بھائی نے بھی ماشاءاللہ تلاوت کی ہے. جی آصف صاحب کیا فرماتے ہیں؟ عزیر بھائی نے تلاوت کی ہے, اچھی کوشش کی ہے, لیکن ان کی بھی جو ہے دوسری آیت کے اندر جو ہے مشدد حرف جو ہے لآیات, اس کو ایسا محسوس ہو کہ حد سے زیادہ انہوں نے تو کچھ دراز کر دیا نا, جبکہ مشدد حرف کو ٹھیک ہے ٹھہر کے پڑھا جاتا ہے لیکن زیادہ دراز بھی نہیں کیا جاتا ہے. اس پہ کوشش کریں کہ آئندہ اس کو مزید توجہ کے ساتھ پڑھیں. 100 میں سے 95 نمبر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. علی اصغر صاحب کی طرف بڑھتے ہیں. جی ماشاءاللہ. عزیر ہمارے کمسن قاری قرآن ہیں, کوشش اچھی کرتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں غلطی آ جاتی ہے. بیٹا انسان غلطیوں سے ہی سیکھتا ہے, اور سیکھنے کے مراحل میں ہم سب شامل ہیں. تو قاری صاحب نے درست فرمایا. ایک تو غلطی میں نے بھی یہی نوٹ کی تھی آپ نے, جو آپ نے لآیات میں تھوڑا سا زیادہ درازگی کر دیا, اور کہیں میں نے اور بھی آپ کو عرض کیا تھا پچھلی مرتبہ بھی کہ کہیں کہیں جو ہے نا حرف مد میں آپ مساوات نہیں کرتے, آگے پیچھے کر دیتے ہیں. تو بہرحال آپ کو میں 100 آؤٹ آف 95 نمبرز دے رہا ہوں. سبحان اللہ. جی سید بلال نے بھی تلاوت کی ہے ماشاء اللہ. آصف صاحب کیا فرماتے ہیں؟ جی سید بلال ماشاءاللہ اچھی کوشش کر رہے ہیں اور اچھا پڑھ رہے ہیں. یہ کہ کچھ کمی پیشی تو ہوئی ہے, لیکن ایک جو واضح جو محسوس کیا میں نے, حرف مستعلیہ کی ادائیگی نا, قوف کی ادائیگی جو لقومی یتقون, یا قوف جو اس کو پر کرنا تھا, لیکن ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ حرف مستعلیہ کو جس طرح پر کرنا تھا اس طرح نہ کر سکے. 100 میں سے 95 نمبر دیے. سبحان اللہ. جی علی اصغر صاحب. جی بالکل ایگری کروں گا قاری صاحب کے ساتھ. اور ایک غلطی بیٹا اور میں نے نوٹ کی تھی, آپ کو ترتیل میں بھی عرض کیا تھا, ترتیل میں بھی آپ نے اعوذو کر دیا تھا تسمیہ, اس میں حدر میں بھی یہی آپ نے تعوذ میں اعوذو کر دیا. تو بہرحال آپ کو میں 100 میں سے 95 نمبر دے رہا ہوں. سبحان اللہ. جی ماشاء اللہ. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, راؤنڈ 3 مکمل ہوا. آئیے ہم راؤنڈ 4 کی طرف بڑھتے ہیں. Voice of Quran, 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 voice of Quran. جی راؤنڈ 4 کا انداز یہ ہوگا کہ پہلی آیت ہمارے قاری صاحب کریں گے, پھر دوسری آیت کی تلاوت ہمارے رمضان بھائی کریں گے. جی حضور. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, لہ ملک السماوات والارض
وإلى الله ترجع الأمور ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. جی علی اصغر صاحب کی طرف بڑھتے ہیں. جی حضور کیا نمبر دیں گے؟ جی ماشاءاللہ تینوں جوابات درست دیے ہیں اور ادائیگی بھی درست رکھی اور لہجہ بھی ماشاءاللہ اچھا رہا، تو ان کو ہم 30 میں سے 30 نمبر دے رہے ہیں. جی اب باری ہے ہمارے غلام طہا بھائی کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. جی ماشاء اللہ. جی آصف صاحب کی طرف بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں ہمارے غلام طہا بھائی نے کتنے نمبر حاصل کیے. جی حضور. جی غلام طہا بھائی کو 3 آیت سنائی گئی، جس میں سے 2 آیت ماشاءاللہ انہوں نے درست پڑھی. سب سے پہلی آیت کا جواب درست نہ دے سکے، آیت ہی انہوں نے غلط سنائی. ان کو 30 میں سے 20 نمبر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. جی علی اصغر صاحب انہوں نے جو آیت پہلی غلط پڑھی، اگر وہ آپ اگر سنا دیں. یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وہو علیم بذات الصدور. ماشاء اللہ. اللہ آپ کو نظر بد سے محفوظ فرمائے، اللہ آپ کو مزید عروج بلندی عطا فرمائے. جی اب باری ہے ہمارے عزیر بھائی کی طرف. جی بیٹا آپ تلاوت کریں گے. فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين. فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة. جی ماشاء اللہ. ہمارے آصف صاحب نے اور ہمارے عزیر نے اتنے پیارے انداز سے تلاوت کی. ہمارے علی اصغر صاحب کی طرف بڑھتے ہیں. جی حضور کیا فرماتے ہیں؟ جی ماشاءاللہ عزیر اتاری نے جوابات تینوں درست دیے ہیں، لیکن کہیں کہیں ادا میں کمزوری رہی ہے. جس طرح سے مأواکم النار میں کہیں غلطی مجھے لگا محسوس ہوئی، اور مولاکم وبئسل کر دیا، یعنی گناہ کر دیا وصل کرنے میں. اسی طرح اگلی آیت میں ھذا نزلہم، یہاں بھی آپ نے غنہ کر دیا، ایک فیشفوی تھا. اور دوسرا واصحاب المشأمۃ ما اصحاب الحا میں بھی آپ نے تھوڑا زیادہ درازگی کر دی. اور مشأمہ میں بیٹا حمزہ ہے، آپ نے عین پڑھا، مشأمہ پڑھا. تو آپ کو میں اوورآل 30 میں سے اوورآل دیکھتے ہوئے 30 میں سے 27 نمبر دے رہا ہوں. سبحان اللہ. جی اب آخری ہمارے بلال موجود ہیں، ان کی طرف بڑھتے ہیں اور بلال نے تلاوت کرنی ہے. جی علی اصغر صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعلموا
قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. جی علی اصغر صاحب نے اور ہمارے سید بلال نے اتنے پیارے انداز سے تلاوت کی. جی آصف صاحب کیا فرماتے ہیں حضور؟ ماشاءاللہ یادداشت کے حوالے سے تو ہمارے سید بلال رضا نے تینوں آیت اچھی سنائی، ماشاءاللہ. لیکن پہلی آیت میں جو قواعد اجرا کے حوالے سے جیسے قد یہاں پہ دال میں قلقلہ ہو رہا ہے تو اس کو مزید واضح کرنا تھا. بینا نون مشدد ہے، یہاں پہ ہمیشہ غنہ کرنا ہوتا ہے، یہ کچھ کمی محسوس ہوئی. دوسری آیت ماشاءاللہ اچھی سنائی، اور تیسری آیت میں وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ یہاں پر غنہ، اس میں بھی کچھ کمی محسوس ہوئی. تو ان کو 30 میں سے 28 نمبر دیے جاتے ہیں. اللہ. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے ہم فائنل اسکور بورڈ کی طرف بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کس بچے نے کتنے نمبر حاصل کیے. جی عزیر نے حاصل کیے ہیں 451 نمبرز. سبحان اللہ. بلال نے حاصل کیے ہیں 483 نمبرز. سبحان اللہ. رمضان نے حاصل کیے ہیں 431 نمبرز. سبحان اللہ. اور غلام طہا نے حاصل کیے ہیں 375 نمبرز. اور ہمارے بلال نے فرسٹ پوزیشن حاصل کی ہے، اور عزیر نے سیکنڈ پوزیشن حاصل کی ہے. تھرڈ ہمارے رمضان بھائی نے حاصل کیے ہیں، اور فورتھ پوزیشن ہمارے طہا بھائی نے حاصل کیے ہیں. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف قرآن. الحمدللہ ہمارے ساتھ ہمارے بچے بھی موجود ہیں، ہمارے جج صاحبان بھی موجود ہیں. میں ان کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے وقت دیا. اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. جی کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمارے دعوت اسلامی امیر اہل سنت، جانشین امیر اہل سنت، نگران شورا، ذمہ داران، مبلغین، مفتیان کرام، اللہ سب کو خیر والی، عافیت والی، ایمان والی، صحت والی، نیکی والی طویل زندگی عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. Voice of Quran, 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 voice of Quran. بچوں کا مدنی